اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ فرحین کو پسند نہیں فرماتا۔ فرحین کیا چیز ہے؟ فرحین کا مطلب ہے خوشی منانے والا، خوشی منانے والوں کو فرحین کہا جاتا ہے۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو، خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحون، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل و نعمت پر، اللہ کے کرم پر، اللہ کے احسان پر خوشیاں مناؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے خوشی مناؤ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا خوشی مناؤ اور دوسری جگہ کہہ رہا خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا؟ کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب کو سمجھیے، اور سمجھنے کے لیے آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، شان نزول کو دیکھیے۔ یہ آیت قارون کے قصے میں نازل ہوئی، چونکہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ قارون کے پاس بے شمار دولت خزانے تھے، اور اس دولت اور خزانے کے نشے میں یہ قارون تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اتراتا تھا، یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ خزانے اللہ کے فضل سے نہیں ملے مجھے، بلکہ یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے۔ اور جب ایسا سوچتا، اس سوچ کی وجہ سے یہ تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، تو قارون ہی کے قوم میں سے کچھ لوگ نیک لوگ بھی تھے، تو نیک لوگوں نے ان سے کہا کہ اتراؤ مت، ان اللہ لا یحب الفرحین، اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پتہ کیا چلا؟ بے شک فرح کا معنی خوشی ہوتا ہے، ڈکشنری میں دیکھیے تو فرح کا معنی خوشی ہی ملے گا، لیکن یہاں فرح سے مراد خوشی نہیں ہے، بلکہ یہاں فرح سے مراد خوشی نہیں بلکہ سرکشی ہے۔ فرح کا معنی اترانا ہے، تکبر کرنا ہے۔ دیکھیے امام ابن کثیر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یہاں فرحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر اتراتے ہیں اور ان کی نعمتوں کے ذریعہ اللہ کی مخلوق پر تکبر کرتے ہیں۔ اور ابن کثیر یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہاں فرح سے مراد وہ سرکشی ہے، یہاں فرح سے مراد وہ سرکشی ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ پتہ کیا چلا؟ ایسی خوشی جو انسان کو خدا سے دور کر دے، ایسی خوشی جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، یعنی انسان ایسی خوشی میں اتنا مست ہو جائے کہ خدا کو بھول جائے، عبادت کو بھول جائے، ایسی خوشی منانے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ خوشی تو اصل میں وہ ہے جس میں شریعت کا دامن نہ چھوٹے، اور جس خوشی میں شریعت کا دامن چھوٹ جائے، جو خوشی خدا کو بھلا دے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ اترانا ہے۔ حقیقت میں وہ خوشی ہے ہی نہیں، وہ تو اترانا ہے۔ خوشیاں تو وہ ہے جس میں اللہ کا شکر ادا ہو، خوشی تو وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ خوشی ہے۔ اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جس خوشی میں انسان اتنا مست ہو جائے کہ خدا کی نافرمانی شروع کر دے، اللہ کو بھول جائے، تو در حقیقت وہ خوشی نہیں بلکہ سرکشی ہے، وہ اترانا ہے، خوشی منانا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اترانے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ جیسے قارون اتراتا تھا تو اللہ نے اسے ناپسند فرمایا اور اس کو اس کو ہلاک فرما دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کا انجام دنیا جانتی ہے۔ میاں ایک بات اور کہہ دیں، کل عید ہے،
कल आप खुशियां मनाने वाले हैं, ईद की नमाज पढ़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, सवैयां खाएंगे, खिलाएंगे, मुसाफहा करेंगे, मुआनका करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जहां कल ईद है, नए कपड़े पहनकर आप खुशियां मनाएंगे, वहां कल जोहर की नमाज भी होनी है, फजर की नमाज का भी वक्त होगा, ऐशा की नमाज का भी वक्त होगा, असर की नमाज का भी वक्त होगा। मुअज्जिन ऐलान करेगा और मगरिब का वक्त हो गया है। मियाँ याद रखें, इन खुशी में, कल के ईद की खुशी में इतना मस्त ना हो जाइए कि आप जोहर छोड़ दें, अल्लाह को भूल जाएं, असर की नमाज छोड़ दें, अल्लाह से गाफिल हो जाएं, मगरिब की नमाज का कोई खबर ना रह जाए। ऐसी खुशियां कल ना मनाइए जिससे शरीयत का दामन और जो फर्ज है वो छूट जाए। मियाँ इसीलिए कल के दिन नमाज का हुक्म है, ईद उल फित्र जो वाजिब है। नया कपड़ा पहनना ये वाजिब नहीं है, सवैयां खाना खिलाना ये वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना ईद उल फित्र की ये तो वाजिब है जनाब। पता क्या चला, खुशियों पर अल्लाह की इबादत की जाती है, खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। कल शुक्र का दिन है, किस बात का शुक्रिया? आप कह सकते हैं कल किस बात का शुक्रिया अदा करना है? तो जनाब कल इस बात का शुक्रिया अदा करना है कि तुझ पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने एक महीना रहमत वाला अता किया और तुम्हें उस रहमत वाले महीने में रोजा रखने की तौफीक दी, तरावीह पढ़ने की तौफीक दी, नमाज पढ़ने की तौफीक दी, कार्य खैर करने की तौफीक दी। लिहाजा इन तौफीकों पर कल के दिन शुक्रिया अदा करने का दिन है। कल शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह के एहसान पर, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह के करम पर। इस खुशी में शुक्रिया को मत भूल जाइएगा, खुशी में इतना मदहोश मत हो जाइएगा, न हो जाइएगा कि जिससे आप नमाज ही छोड़ दें। मियाँ सवई खाना, मीठी चीज खाना, खिलाना ये सुन्नत जरूर है, लेकिन जोहर की नमाज, फजर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज ये फर्ज है जनाब। नया कपड़ा पहनना अच्छी बात है, लेकिन नमाज छोड़कर नया कपड़ा पहनकर खुशी मनाना ये अच्छी बात नहीं है, ये खुशी मनाना नहीं है, इतराना होगा। ईद के दिन क्या चीज है? ईद के दिन के बारे में अहदीस में आया है, अहदीस में आया है कि यौमुल जायजा है, यानी ये इनाम का दिन है, इनाम का दिन है। एक महीना जो आपने अल्लाह की इबादत की है, एक महीना जो आप रोजा रखे हैं, तरावीह पढ़े हैं, कुरान की तिलावत की है, अल्लाह ताला आपकी इन अदाओं से खुश होकर ईद के दिन आपकी जियाफत फरमाएगा और आपको अल्लाह का मेहमान बनना है, अल्लाह का मेहमान बनना है और अल्लाह के जियाफत पर आपको शुक्रिया अदा करना है, नमाज छोड़कर नहीं बल्कि नमाज अदा करके। वो खुशियां जो नमाज छुड़वा दे, वो खुशियां जो शरीयत की रस्सी को छुड़वा दे, वो खुशियां नहीं है, हकीकत में वो एतराना है। और इसी एतराने को अल्लाह ताला ना पसंद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, एतराने वालों को अल्लाह ना पसंद फरमाता है। खुशियां मनाना और उसमें अल्लाह को याद रखना ये तो फजीलत की बात है। ऐसी खुशियां मनाना जिसमें अल्लाह को भूल जाना ये फजीलत की बात नहीं है, बल्कि ये नाजायज है। अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद फरमाता है जो नेमतों के मिलने पर खुदा को भूल जाते हैं। लिहाजा मेरी जानिब से भी आपको ईद मुबारक हो कल के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन याद रखें, जहां नया कपड़ा पहनिएगा, सवैयां खाइएगा, खिलाइएगा, वहां कल के दिन जोहर ना भूल जाइएगा, असर की नमाज ना भूल जाइएगा, गरीबों से तवज्जो ना हटा लीजिएगा,
نئے کپڑے میں اتنا نہ خوش ہو جائیے گا کہ وہ کیا نام ہے اطراحٹ ہو جائے. تکبر اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھنا شروع کر دیجیے گا. تکبر کا دن نہیں ہے کل شکریہ کا دن ہے. کل تکبر مت کیجیے گا نیا کپڑا پہن کر، بلکہ کل شکریہ ادا کیجیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہینہ بھر عبادت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. عید الفطر رمضان کے روزوں اور عبادات کی تکمیل پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے جناب. عید الفطر رمضان کے روزوں اور عبادات پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور شکریہ عبادت کر کے ادا کی جاتی ہے. شکریہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیجئے. یعنی شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہے. لوگ نافرمانی کر کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. میاں نافرمانی کر کے شکریہ ادا نہیں ہوتا. نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو مول لینا ہوتا ہے. نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنا ہوتا ہے. میاں اللہ کی فرما برداری کرنا ہی شکریہ ہے. کل عید الفطر کی نماز بھی پڑھیے، نیا کپڑا بھی پہنیے، صدقہ فطر بھی ادا کیجیے، سویاں کھلائیے، کھائیے کھلائیں بھی، لوگوں سے مصافحہ معانقہ بھی کریں، مگر ظہر کے وقت کو نہ بھول جائیے گا، عصر کے وقت کو نہ بھول جائیے گا، خدا کو نہ بھول جائیے گا جس خدا نے یہ فرحت دی ہے، جس خدا نے انعام کے طور پر یہ خوشیاں دی ہے، اسی خدا کو بھول نہ جائیے گا. عید منائیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسی خوشی منانا، ایسی خوشیوں میں اتنا مست ہو جانا کہ اللہ کو بھول جائیں آپ، تو یہ خوشی نہیں ہے، یہ اعترانا ہے. اور جو اعتراتے ہیں اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے.